اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب آپ خلوت میں بیٹھے ہیں، عزلت میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں یا گھر میں کبھی کریں گے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ خلوت کی نفس کی اصلاح کے لیے خلوت ہونی چاہیے۔ تو اس میں نیت یہ کرے کہ انسان یہ خیال کرے کہ میں جو لوگوں سے عزلت میں چلا گیا ہوں، الگ ایک جگہ بیٹھا ہوں، یا گھر بار اور کاروبار اور اعزا اقارب سے کٹ کے آ کے یہاں بیٹھا ہوں، تو میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تاکہ میرے نفس کے شر سے لوگوں کو پناہ ملے، میرے نفس کے شر سے لوگوں کو نقصان نہ ہو، میں لوگوں کو بچا رہا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔ فرماتے ہیں امام ابو القاسم القشیری کے اولیاء اور صوفیاء کا اجماع ہے اس بات پر، اللہ والوں کا، کہ یہ ارادہ اور نیت نہ کرے کہ میں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے خلوت میں آیا ہوں، لوگوں کے شر سے بچنے کا خیال نہ کرے بلکہ اپنے شر سے لوگوں کو بچانے کا خیال کرے۔ اگر اس نے یہ خیال کیا کہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے آیا ہوں تو یہ استکبار ہوگا، اس سے تکبر پیدا ہوگا، اور وہ خلوت اس کے لیے روحانی طور پر مضر، نقصان دہ ہوگی۔ اور اگر اپنے نفس کے شر سے لوگوں کو بچانا یہ اس کی نیت اور ارادے میں ہوگا تو اس سے تواضع اور استصغار پیدا ہوگا۔ استصغار صغر سے ہے، چھوٹا پن سے، اس سے نفس چھوٹا ہوگا، تواضع آئے گی، نفس میں ذلت آئے گی، یہ مقصود ہے۔ تو نیت ایسی کرے تاکہ اس کے نفس کو استصغار نصیب ہو، نفس چھوٹا بنے، اس سے تواضع نصیب ہوگی اس کو۔ استکبار آئے گا تو نفس پھولے گا اور اس سے کبر اور عجب پیدا ہوگا۔ متکبر نہ بنے، متواضع بنے۔ تو خلوت اور عزلت میں نیت تواضع کی ہو، اور تواضع اس طریق سے ہوتی۔ اس کے بعد پھر وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک عزلت نشین، خلوت نشین عبادت گزار تھے اہل اللہ میں سے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ عزلت نشین ہیں، آپ عزلت نشین ہیں، خلوت نشین ہیں؟ کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، میری کیا مجال کہ میں خلوت میں بیٹھوں، اور بیٹھے خلوت و عزلت میں ہیں، میں کون ہوں خلوت و عزلت میں بیٹھنے والا؟ کہنے لگے میں تو اپنے کتے کا پہرے دار ہوں، اپنے کتے کا پہرا دے رہا ہوں۔ پوچھا وہ کیسا، کون سا کتا اور کیسا پہرا؟ کہنے لگے میرا نفس کتے کی مانند ہو گیا ہے، میرے نفس کا حال کتے جیسا حال ہے، وہ کاٹتا ہے لوگوں کو، نفس میرا کاٹتا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، یعنی لوگوں پر حسد کرتا ہے، یہ کتے کا کاٹنا ہے، حقد کرتا ہے، کتے کا کاٹنا ہے، چغلی کرتا ہے، یہ کتے کا کاٹنا ہے، غیبت کرتا ہے، یہ کتے کا کاٹنا ہے، بغض اور اناد کرتا ہے، یہ کتے کا کاٹنا ہے، عداوت کرتا ہے، کتے کا کاٹنا ہے، ہرس اور لالچ کرتا ہے، یہ کتے کا کاٹنا ہے۔ میرا نفس کتے کی مانند ہے، یہ لوگوں کو کاٹتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو میں اپنے نفس پر پہرے دار بن کے بیٹھا ہوں کہ کہیں لوگوں کو کاٹ نہ لے، لوگوں کو کاٹ نہ لے، لوگوں کو اپنے نفس یعنی اس نفس کے کتے کے شر سے بچانے کے لیے، پہرا دینے کے لیے بیٹھا ہوں، عزلت اور خلوت میں نہیں بیٹھا۔ میری کیا مجال عزلت کروں اور خلوت کروں؟ یہ ہے نیت عزلت اور نیت خلوت، نیت اعتکاف۔ یعنی اعتکاف کی نیت تو سنت کے مطابق کریں کہ علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اعتکاف میں چونکہ خلوت و عزلت ہے، اس عزلت کی نیت یہ کریں کہ نفس سے لوگوں کو جو شر پہنچنا ہے، نقصان پہنچنا، اس کی حفاظت کے لیے اس کے پہرے دار بن کے بیٹھے تاکہ اس کے شر کو، اس کے زہر کو کم کیا جائے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ اولیاء اور صالحین میں سے، اہل اللہ میں سے کوئی شخص بیٹھے تھے اور کوئی ان کے پاس سے ایک شخص گزرا۔ امام ابو القاسم قشیری نے اس کو روایت کیا رسالہ القشیریہ میں۔ ان کے پاس سے کوئی گزرا تو انہوں نے اپنے کپڑے اس طرح سمیٹ لیے، اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ اس شخص نے پوچھا کہ میرے کپڑے پلید تو نہیں ہیں؟
اور میں پلید تو نہیں ہوں، آپ نے اپنے کپڑے کیوں بچا لیے مجھ سے؟ میں نجس تو نہیں تھا نا، میرے کپڑوں پہ نجاست تھی، آپ نے کپڑے کیوں سمیٹے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، آپ میں نجاست نہیں، میرے کپڑے نجس ہیں، نجاست مجھ میں ہے۔ آپ گزرے تو میں نے آپ تو پاک ہیں، تو اپنے کپڑوں کے اس لیے سمیٹا کہ یہ نجس کپڑے کہیں آپ کو نہ لگ جائیں تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، کہ میرے کپڑوں سے آپ کے کپڑے نجس نہ ہو جائیں۔ یہ دو مثالیں دی ہیں امام ابو القاسم القشیری نے کہ خلوت و عزلت کی نیت کیا ہونی چاہیے، کہ بندہ اپنی نجاست باطنی پر توجہ کرے، اپنی نجاست نفسانی پہ توجہ کرے، اسے پاک صاف کرے، لوگوں کی نجاستیں نہ دیکھتا پھرے۔ ہماری خرابی یہ ہے، ہم ساری زندگی لوگوں کے عیب اور ہنر ہی دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے اپنے۔ اور آدمی جو شخص بھی دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اسے زندگی میں کبھی اپنے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ جس کی توجہ دوسروں کی برائیوں پر، کمزوریوں پر ہوتی ہے، وہ کبھی اپنی برائی اور کمزوری نہیں دیکھتا۔ عزلت اور خلوت کا یہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ اس کے آداب میں سے ہے کہ بس اپنی خرابی پہ نگاہ کریں، اپنے نقص پہ نگاہ کریں، اپنے من کی پلیدی پہ نگاہ کریں، اپنے باطن نفس کی نجاست پہ نگاہ کریں، اپنے آپ کو دھونے کی کوشش کریں، پاک صاف کریں، اور باقی سب دنیا کو خود سے بہتر جانیں۔ جب نفس کو اس چیز کا عادی کر لیں گے، یہ تصور نفس کے دل و دماغ اور شعور میں بٹھا لیں گے اور نفس سے یہ بات منوا لیں گے، تو پھر آپ سوسائٹی میں جائیں گے، مجلس میں جائیں گے، آپ ہر ایک کے لیے نفع بخش ہوں گے، ضرر رساں نہیں ہوں گے، آپ سے شر نہیں پہنچے گا، کسی کو خیر ہی خیر پہنچے گا، پھر آپ مجلس کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر آداب عزلت ہیں، ان آداب عزلت میں سے بڑی اہم چیز ہے کہ جب خلوت عزلت میں بیٹھیں تو اپنے عقیدہ کو درست کریں، وقت نکالیں، مطالعہ کریں۔ آپ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، دروس سنیں، سب سے پہلے عقیدہ درست کریں تاکہ شیطان آپ کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے وسوسہ اندازی نہ کر سکے، شیطان کا راستہ روکیں، اپنے اعتقاد کو، عقیدے کو، ایمان کو درست کر کے، پختہ کر کے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، علوم شریعت حاصل کریں تاکہ آپ کو اپنے فرائض کی بجا آوری کا سلیقہ آ جائے، جو آپ کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اور پھر اس طرح حرام چیزیں، محرمات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، خلاف اولا کیا ہے، اولا کیا ہے، خلاف اولا کیا ہے، مستحب کیا ہے، مباح کیا ہے، ممنوع کیا ہے، اجازت کس چیز کی ہے، ان تمام چیزوں کا فہم ہو، اور پھر ان امور کی اور ادا کرنے کے احکام اور آداب معلوم ہو، تو خلوت و عزلت بیک وقت تعلیم کا ذریعہ بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا تفقہ ثم اعتزل، یعنی تفقہ اور عزلت کو یکجا کرنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ تعالیٰ تحریک منہاج القرآن کے اجتماعی اعتکاف میں آپ کو یہ خیر و برکت ملتی ہے کہ تفقہ اور عزلت دونوں کو یکجا کیا جاتا ہے، دونوں کی، مجلس کی برکات اور خلوت کی دونوں برکات کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے بیان کیا عزلت کی حقیقت کو، اور آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ حقیقت عزلت کیا ہے، یعنی ظاہری عزلت سے باطنی عزلت کی طرف بڑھنا، ظاہری خلوت سے باطنی خلوت کی طرف بڑھنا، تاکہ حسن معاشرت کا سبب بن سکیں، آپ حسن مخالطت کا سبب بن سکیں، حسن صحبت کا سبب بن سکیں۔ تو فرماتے ہیں امام ابو القاسم القشیری، یہ حقیقت، عزلت کی حقیقت خصال مذمومہ سے نجات پانا ہے۔ والعزلۃ فی الحقیقہ اعتزال الخصال المذمومہ فالتاثیر لتبدیل الصفات لا تبدیل الاوطان۔ فرمایا کہ حقیقت میں عزلت یہ ہے کہ جو انسان کے بری خصلتیں ہیں، برے اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، اور طبیعت کی جو بری چیزیں ہیں، ان سے عزلت، ان سے ہجرت کرنا، ان سے پاک ہونا، انہیں چھوڑ کے خیر کے وطن کی طرف،
تقوی کے وطن میں جانا، صالحیت کے وطن میں جانا، زہد کے وطن میں جانا، انس و محبت الہی کے وطن میں جانا، طاعت و عبادت کے وطن میں جانا، گناہ کے وطن سے نکل آنا، نافرمانی کے وطن سے نکل آنا، اور فسق و فجور کے وطن سے نکل آنا، حرص اور ہوا و ہوس کے وطن کو چھوڑ دینا، گناہ اور نفسانی شہوات کے وطن کو چھوڑنا، اور اللہ کی طاعت، عبادات اور انس و محبت کے وطن میں داخل ہونا۔ فرمایا ان خصلتوں کا بدلنا یہ حقیقت عزلت ہے۔